اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد نے جناب ہانی سے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ اور میرے باپ کے درمیان پیار کا ایک عجیب رشتہ تھا۔ مجھے کبھی بھی آپ اور اپنے باپ کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا۔ جب 50 ہجری میں میرے باپ کو شیعیان علی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تو اس موقع پر کوئی بھی علی کا چاہنے والا ان کی کارروائی سے نہیں بچ سکا، مگر انہوں نے آپ اور آپ کے والد کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے بھی ان پرانے مراسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا، اور میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلم بن عقیل کے بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ ملعون بار بار پوچھتا رہا کہ آپ کو علم ہے، آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ کافی دیر تک یہی بحث و تکرار چلتی رہی۔ جب جناب ہانی نے بار بار انکار کیا تو اس وقت ابن زیاد ملعون نے پردے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اپنے تمیمی غلام و جاسوس ماکل کو بلایا، جس نے جناب ہانی کے گھر مسلم بن عقیل سے ملاقات کی تھی۔ وہ غلام چلتا ہوا جناب ہانی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ابن زیاد ملعون نے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ جناب ہانی سمجھ گئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ ملعون سب کچھ پہلے سے جان چکا ہے، اور وہ وقت شہادت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس کی بشارت بہت پہلے میں نے مولا علی علیہ السلام کی زبان سے اپنے لیے سنی تھی۔ اس لیے جناب ہانی نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلم ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس خود چل کر آئے تھے، ہم نے انہیں نہیں بلایا۔ اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چل کر پناہ لینے آ جائے تو پھر کوئی شریف زادہ اس اپنے دروازے سے واپس نہیں لوٹاتا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تھے، اور ہم نے انہیں پناہ دی ہے، اور اس قول و روایت کے ہم پابند بھی ہیں۔ اب اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو تم ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کر انہیں یہ عرض کریں کہ وہ کسی اور طرف تشریف لے جائیں۔ ہاں، جب وہ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں تو تم انہیں بے شک گرفتار کر لینا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، پہلے تو آپ کا بیان کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، اس لیے اب میں آپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور اب آپ اسے شرافت سے ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب ہانی نے گرجتے ہوئے کہا، او ملعون ازل، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اپنی روایات کو توڑوں گا نہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں آل رسول کو گرفتار کروا دوں؟ کبھی نہیں۔ درباری کتوں نے، جن میں سے ابن اشعث کندی بھی شامل تھا، جناب ہانی کو ابن زیاد کی طرف سے انعام و اکرام کی لالچ کے ساتھ ساتھ جان بخشی کی ضمانت دینے کی بھرپور کوشش کی۔ جب جناب ہانی کسی صورت نہ مانے تو ابن زیاد نے چیخ کر کہا، میں کسی روایت کا پابند نہیں، مجھے بتاؤ کہ مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ہیں۔ اس موقع پر جناب ہانی نے اپنے وہ مشہور جملے ارشاد فرمائے جس سے ان کے کامل سردار ہونے کا ثبوت ملتا ہے، او ملعون ازل، اب تک ہم حالات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حالات کو خراب ہونے سے اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک ہم اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات سے دستبردار نہ ہو جائیں، اور ہمارے لیے موت آسان ہے پر اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اب تم سوال کرو اور ہم سے جواب لو۔ تم نے ہم سے پوچھا ہے نا کہ اس وقت امیر مسلم کہاں ہیں، تو پھر سن لو۔ اگر سفیر امام حسین علیہ السلام کے کسی ایک بھی مددگار کا کوئی ایک بال بھی ہمارے قدموں کے نیچے چھپا ہو تو ہم خود شہید ہو جائیں گے، مگر اپنے قدم نہیں ہٹائیں گے۔ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پاک وکیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جناب مسلم کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر تم ہم سے کچھ نہ پوچھ سکو گے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جب یہ سنا تو اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جناب ہانی کے سر پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوہے کے اوزار کا وار کیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر تب تک تشدد کرو جب تک یہ مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتا دیں۔ ظالم ملعون کے سپاہیوں نے ان کو گھیرے میں لے کر مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت عمر بن حجاج الزبیدی ملعون اور عاصمہ بن خارجہ فرازی کے لیے دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ دونوں شور مچاتے ہیں کہ انہیں تو ہم حفاظت کا وعدہ کر کے لائے تھے اور تم نے امان نامہ بھی لکھ کر دیا تھا، تو اس پر ابن زیاد ملعون نے گرج کر کہا،
کہ اگر تم لوگ خاموش نہ ہوئے تو تمہاری بھی گردن اڑا دوں گا، اپنا منہ بند رکھو، جس پر وہ دونوں چپ ہو گئے اور انہیں قصر دارالامارہ سے باہر نکال دیا۔ دوسری روایت کے مطابق جس وقت جناب ہانی پر تشدد ہوتا ہے تو سپاہیوں کے علاوہ دربار میں صرف 2 لوگوں کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے، ایک محمد بن اشعث کندی ملعون کا جو اپنے دوست کے دفاع کے بجائے اپنے داماد ابن زیاد ملعون کے امر کو سراہتا ہے، دوسرا اسما بن خارجہ فرازی کا جو کہ شور مچاتے ہیں، جس پر ابن زیاد ملعون کے حکم سے سپاہی اسے بھی مارتے ہیں اور زندان میں قید کر لیتے ہیں۔ البتہ عمر بن حجاج الزبیدی ملعون اپنا ایمان دنیاوی مال و دولت کی خاطر اور قبیلہ مزج کی سرداری کی لالچ میں پہلے سے بیچ چکا ہوتا ہے۔ جب جناب ہانی قصر میں تنہا رہ گئے، اس وقت ظالموں نے ان پر بے پناہ ظلم کیا۔ ان کا چہرہ لہو لوہان تھا اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی جناب ہانی بس ایک ہی بات کرتے رہے، ہم اپنی شہادت کے منتظر ہیں، تم ہمارے جواب کا انتظار مت کرو۔ سپاہیوں نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو یہ امید تھی کہ جب یہ خبر ان کے قبیلے تک پہنچے گی تو وہ ابن زیاد ملعون کو اس کی گستاخی کی سزا ضرور دیں گے۔ پر ہوا کچھ یوں کہ جس وقت جناب ہانی قصر جا رہے تھے تو کئی لوگوں نے یہ ماجرا دیکھ لیا تھا کہ وہ خوشی سے نہیں بلکہ انہیں مجبور اور اصرار کر کے لے جایا جا رہا اور شاید ان پر کوئی مشکل آنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے فوراً جناب مسلم کو جا کر اطلاع دی کہ ہم نے جناب ہانی کو اس انداز میں دارالامارہ جاتے دیکھا ہے اور کافی دیر ہو چکی، پر وہ قصر سے ابھی بھی باہر نہیں آئے۔ جناب مسلم فوراً اپنے ذرائع استعمال کر کے دارالامارہ کے اندر کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں خبر ملتی ہے کہ جناب ہانی کو شدید زد و کوب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب قبیلہ مزج میں عمر بن حجاج الزبیدی ملعون منصوبے کے مطابق یہ بات پھیلا دیتا ہے کہ جناب ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے تاکہ مسلم بن عقیل کی جانب سے ممکنہ خطرے کو دبایا جا سکے اور بعد میں قبیلہ مزج کو جھوٹا دلاسا دے کر امیر مسلم کا ساتھ دینے سے روکا جا سکے، اور اس طرح قبیلہ مزج اور اس کی شاخ بنو مراد جس کے ہانی بن عروہ سردار تھے کافی حصوں میں تقسیم ہو کر کمزور پڑ جائے اور لوگ آہستہ آہستہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں۔ 6 ذی الحج سن 60 ہجری قبیلہ مزج اپنی ننگی تلواروں سمیت عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کی سرداری میں قصر دارالامارہ کا محاصرہ کرتا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شور سنا تو اس نے فوراً ضمیر فروش قاضی شرح کے پاس اپنے لوگوں کو دوڑایا اور ساتھ ساتھ عمر بن حجاج الزبیدی ملعون سے بھی رابطے میں رہا۔ سچی بات کو دبانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جھوٹی باتوں کو پھیلانا کوئی چند صدیوں پہلے کی شیطانی ایجاد نہیں، بلکہ یہ صحرا بھی بنو امیہ کی حاکمیت کے سر جاتا ہے، جس سے آج بھی بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی طاقتیں استفادہ حاصل کرتی ہیں اور چھوٹے ممالک اور لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے جب دیکھا کہ قبیلہ مزج کے لوگ اس کی امیدوں کے عین مطابق قصر کے باہر جمع ہو گئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہانی کو ان کے حوالے کیا جائے، چاہے زندہ ہیں یا مارے گئے، تو اس نے قصر کی فصیل پر آ کر قبیلہ مزج سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ ہانی بن عروہ اور میرے والد کے آپس میں بہت اچھے مراسم تھے، اور لعنت ہو مجھ پر کہ اگر میں اپنے مرحوم والد کے دوست کی عزت نہ کروں۔ ہانی بیمار ہیں، ورنہ وہ خود آ کر آپ لوگوں کو اپنی خیریت بتا دیتے، پر اب جب کہ تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا کہ ہانی بن عروہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں، تو اپنے اندر سے ہی کسی معتبر شخص کا انتخاب کر لو جو قصر کے اندر آ کر خود جناب ہانی سے مل لیں اور آپ لوگوں کو ان کی خیریت کی تصدیق کر دیں۔ پھر اس ملعون نے خود ہی سے اپنے ملعون ساتھی کا نام لیتے ہوئے کہا، قاضی شرح کیسے رہیں گے؟ قبیلہ مزج کے لوگوں کو قاضی شرح پہ اعتبار تھا کہ وہ قاضی رہنے کی حیثیت سے ایک سچا، منصف مزاج، باعزت اور باکردار انسان ہوگا، اور دوسری جانب جناب ہانی کا اپنا سالہ جو قبیلہ مزج کی سربراہی کر رہا تھا، اس نے فوراً رضامندی دکھائی۔ مختصر یہ کہ
قاضی شرح ملون سر پر قرآن رکھ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ جناب ہانی بالکل خیریت سے ہیں، جس پر عمر بن حجاج الزبیدی ملون قبیلہ مزج کے لوگوں کو اطمینان سے اپنے اپنے گھر چلے جانے کی ہدایت کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ اگر مسلم بن عقیل انتشار کے مقصد سے ابن زیاد کے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھیں تو ان کا ساتھ نہ دیں۔ 7 ذی الحج سن 60 ہجری جب مسلم بن عقیل کو قاضی شرح اور ابن حجاج کی اس حرکت کی خبر ملتی ہے تو اس جذبے سے کہ ہانی بن عروہ ان کی خاطر یہ ظلم سہ رہے ہیں، فوراً اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور مجبوراً وقت سے پہلے ابن زیاد ملون کے خلاف قیام کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت جناب مسلم کے ساتھ صرف 4000 لوگوں کی قلیل تعداد ہوتی ہے، جن میں سے اکثریت بنو مراد کے لوگ شامل ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلم بن عقیل کی جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے سردار ہانی بن عروہ کی رہائی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب جناب مسلم کے اکثر بااعتماد ساتھی کوفہ سے باہر آس پاس کے علاقوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کے مقصد سے نکلے ہوتے ہیں، جنہیں فوراً اطلاع دے کر بلانا بھی ناممکن ہوتا ہے، اور باقی بچے چند قریبی ساتھی امیر مسلم کے حکم سے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ قیام کو کامیاب کرنے میں ان کی حمایت حاصل کر سکیں۔ 8 ذی الحج سن 60 ہجری ابن زیاد ملون نے اپنے ابلیس صفت کارندوں کی مدد سے جناب مسلم کے چند قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور اکثر لوگوں کو ڈرا کر لالچ دے کر ان کی طاقت اور تعداد میں مزید کمی کی۔ ایک ایک کر کے لوگوں نے سفیر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ صبح جو قیام کی نیت سے 4000 کی تعداد میں گھر سے باہر نکلے تھے، جب مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز مغرب ادا کر کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں 9 ذی الحج سن 60 ہجری انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب جناب ہانی کو دربار میں لایا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کا کیا بنا، تو کسی نے انہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل کو قصر دارالامارہ کے مینار پر شہید کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس وقت جناب ہانی علیہ السلام گو کہ ضعیف تھے، پر ایسے روئے جیسے کوئی معصوم بچہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ ابن زیاد ملون نے کہا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو جناب ہانی نے فرمایا، ارے او احمق، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا، مگر تمہیں علم نہیں کہ جس کا جناب مسلم جیسا مہمان شہید ہو رہا ہو اور وہ اسے بچا بھی نہ سکے، تو کیا اس کا اس دنیا میں رہنا جائز ہے؟ اب تو ہمیں اس زندگی کے جہنم سے ہر صورت نجات ہی چاہیے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملون نے اپنے غلام رشید کو حکم دیا کہ انہیں قصابوں کے بازار لے جاؤ اور تمام لوگوں کے سامنے ان کا سر قلم کر دو۔ بازار قصابہ قبیلہ مزج و مراد کے محلے کے بالکل سامنے تھا۔ جس وقت ملون نے یہ حکم دیا تو جناب ہانی علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہانی تمہارے سر کو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جرم میں اس بازار میں کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں تمہارے ہی قبیلے کے سامنے قلم کیا جائے گا، اس وقت تمہارا کوئی یاور و مددگار نہ ہوگا۔ جناب ہانی نے اپنی موت کا پروانہ جب عین ویسا ہی سنا جیسا مولا بتا گئے تھے تو بے ساختہ زبان سے کہا، الحمدللہ۔ مسعودی کے قول کے مطابق ایک وہ منظر تھا کہ ہانی جب بھی بنو مراد کے قبیلے کو مدد کے لیے پکارتا تھا تو 4000 گھوڑ سوار اور 8000 پیادے جنگی لباس میں مسلح اس کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی اتحادی قبیلے کو دعوت دیتا تھا تو 30,000 زرہ پوش سپاہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ منظر ہے کہ جب آپ قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے بھی مدد نہ کی۔ رشید ملون ایک فوجی دستے کے ساتھ انہیں لے کر بازار قصابہ جب پہنچا تو یہاں جناب ہانی کی شہادت سے متعلق 2 روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔
پہلی یہ کہ جناب ہانی علیہ السلام نے بازار کسابہ میں رشید سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، جو کہ اجازت مل گئی۔ جب نماز ختم کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک رشید نے پیچھے سے تلوار کا پہلا وار کیا جو خطا گیا، پھر فوراً دوسرا وار کیا جس سے سر تن سے جدا ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق جب ہانی بن عروہ علیہ السلام بازار کسابہ پہنچے تو انہوں نے چلا کر کہا، مزج بدبخت ہیں، کتنے کمزور دل تھے یہ لوگ، وائے ہو قوم مزج پر کہ غیرت اور مردانگی کو بھی بیچ دیا، وائے ہو مزج قبیلے پر کہ ان کا نام ڈوب گیا، کہاں ہیں وہ غیرت مند مسلمان جو محکوم کی غیرت کا دفاع کریں، شرم آنی چاہیے تمہیں کوفیوں، ڈوب مرو تم لوگ، خدا تم لوگوں کو ختم کر دے کہ فرزند رسول کو ایک بدکار عورت کے بچے کے ہاتھوں بیچ دیا، تم لوگ تو اس بات کے حقدار ہو کہ خدا قوم نوح اور قوم سمود کا عذاب تم پر نازل کرے، سیاہ چہرے والے کوفیوں، امام حسین علیہ السلام کو تم لوگوں نے کوفہ بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو، اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی اصلیت لوگوں کو بتانا شروع کیا ہی تھا تو رشید ملعون نے گھبرا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فوراً قابو میں کرو تاکہ جلدی سے اس کی گردن اڑائی جا سکے، اور تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کر جناب ہانی سے کہا، خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ، جس پر ہانی بن عروہ علیہ السلام نے فرمایا، اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور رشید ملعون کے ایک ہی وار سے سر بدن سے جدا ہو گیا۔ شہادت کے بعد ابن زیاد ملعون نے بنو امیہ کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے جناب مسلم اور جناب ہانی کے سروں کو ہانی بن ابی حیہ ہمدانی اور زبیر بن اروج تمیمی کے ہاتھوں یزید خنزیر کے پاس شام بھیجا، اور ان کے جسموں کی بے حرمتی اس انداز سے کی کہ ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر عید الاضحیٰ کے دن کوئی ایک گلی میں گھسیٹتا ہوا لے جاتا تو کوئی دوسری گلی میں، اور لوگوں کا ہجوم تماشا دیکھتا اور بچے پتھر مارتے، پھر ان کے جسموں کو دارالامارہ پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک طرف یزید پلیت نے ابن زیاد ملعون کے اس امر کو سراہا، اور دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو جناب مسلم اور جناب ہانی پر بہت دیر تک روتے رہے اور بار بار دہراتے رہے، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔